عزیز طلبہ السلام علیکم، جی وعلیکم السلام مرحبا ورحمۃ اللہ بعودتكم أيها وبرکاتہ۔ الطلاب الكرام إلى درس الحديث من جديد وحياكم الله. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز طلبہ، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے قاعدۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ 30واں سبق آپ کے سامنے 3752 سے 3764 یہ احادیث آج ہمارے زیر مطالعہ ہیں۔ تو انشاءاللہ حسب معمول ترجمے پر فوکس رکھتے ہوئے خاص الفاظ کی وضاحت ہوگی اور حدیث کی اسنادی حیثیت کی نشاندہی کی جائے گی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ آتے ہیں احادیث کے متون کی جانب۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ جو ہم نے شروع کیا تھا کتاب الامارہ والقضاء، کتاب الامارہ والقضاء کے سلسلے میں یہ ابواب ہیں ترتیب کے ساتھ دیے گئے، اور اس سلسلے میں جو اب ہمارے پاس باب ہے وہ ہے جس کا عنوان حکمرانوں کے وظائف، اعمال، ذمہ داریاں اور ان کے تحائف جو وہ ایک دوسرے کو لیتے ہیں اپنے اس عہدہ یا منصب کے دوران، ان کی کیا حیثیت ہے، شرعی کیا حکم ہے ان کے بارے میں اور کیا احتیاط ہے۔ تو 3752 یہ حدیث آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس سلسلے میں عدی بن امیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، من عمل منکم لنا علی عمل، کہ تم میں سے من جو عامل بنا دیا جائے، ذمہ دار ٹھہرا دیا جائے، منکم تم میں سے، لنا ہمارا، علی عمل کسی بھی عمل پر، کسی بھی کام کے بارے، فکتمنا منہ، تو وہ ہم سے چھپا لے اس سے، مخیطن ایک سوئی، مخیط جس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے، تو فما فوقہ، یا اس سے کوئی بڑی چیز، مخیطن فما فوقہ، یا اس سے کوئی بڑی یا چھوٹی چیز بھی اگر مقصود یہ تھا، چھپا لے فہو غالٌ، تو وہ شخص چھپانے والا خائن ہے، خیانت کرنے والا، یاتی بہی یوم القیامہ، وہ جو اسے قیامت کے دن لے کے آئے گا اپنے ساتھ۔ فقام رجل من الانصار، اس پر یہ سن کر انصار میں سے ایک آدمی وہ کھڑا ہوا، فقالا، تو کہنے لگا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اقبل عنی عملک، مجھ سے اپنا جو کام ہے وہ واپس لے لو، یعنی جو آپ نے مجھے جو ذمہ داری مجھے دی تھی وہ آپ ذمہ داری مجھ سے واپس لے لیجئے۔ اقبل عنی عملک، قال، آپ نے فرمایا، وماذا، اس لیے، کس بنا پر، کس وجہ سے، قال، وہ کہنے لگا، سمعتک تقول، کہ میں نے آپ سے سنا فرما رہے تھے، قضا و قضا، اس طرح اور اس طرح۔ تو اس ڈرتے ہوئے اور احتیاط برتتے ہوئے، احتیاط کی قدر ہوئے احتیاط کے، اس نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ وہ ذمہ داری جو آپ نے میری لگائی تھی فلاں کام پر وہ واپس لے لیجئے۔ قال وانا اقول ذلك، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، وانا اقول ذلك، اور میں اس بارے میں یہ کہتا ہوں یا کہوں گا، من استعملنا ولا عمل، کہ جس کو ہم نے عامل بنایا کسی بھی کام کی ذمہ داری دے کر، من استعملنا ولا عمل، فلیات بقلیلہ و کثیرہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کا جو بھی کم یا زیادہ، کوئی بھی تھوڑی یا زیادہ مقدار، وہ اس کو لے کے آئے،
اللہ اکبر فلیات بقلیل و کثیر ہی، تو پھر سن لیجئے کہ وانا اقول، اس بارے میں یہ کہوں گا کہ وانا اقول ذالک من استعمالنہ العمل، جس شخص کو بھی ہم نے عامل ذمہ داری سونپی کسی بھی کام کی یا کسی کام پر اس کو لگایا اس کو کرنے کے لیے، فلیات بقلیل و کثیر ہی، تو جو بھی اس میں سے تھوڑا ہو یا زیادہ وہ حاصل ہو تو اسے وہ لے آئے، کماؤتی من ہو اخذہ، تو جو اس کو اس میں سے دے دیا جائے وہ اس کو لے لے، وما نہی عنہ انتہا، اور جس چیز سے اس کو روک دیا جائے اس سے وہ رک جائے۔ وہ مسلم، ان سے امام مسلم نے روایت کیا، وہ ابو داود، امام ابو داود نے بھی، واللفظ لہو، اور امام ابو داود کی الفاظ بھی ہیں۔ وہ ابو داود، امام مسلم اور امام ابو داود نے اس کو روایت کو روایت کیا ہے، اس حدیث کو، واللفظ لہو، اور یہ الفاظ حدیث کے جو ہیں یہ امام ابو داود کے ہیں۔ چلو جی، تو حدیث واضح ہے۔ حدیث میں لفظ مخیت، مخیتان سے مراد سوئی ہے، انڈر لائن کیجئے، اور فائدہ کیا ہے؟ حدیث سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، من جملہ فوائد میں سے کہ یہ فائدہ ہے کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ بات ہے، حنین کے دن آپ نے اپنی انگلیوں کے درمیان اونٹ کا ایک بال پکڑا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے بعد، کیونکہ آپ کو علم ہے کہ حنین کے موقع پر بہت زیادہ مال غنیمت ملا تھا، تو اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی اپنا اہمیت محسوس کرا رہی تھی اس بات کے بارے میں کہ بہت زیادہ احتیاط برتی جائے تاکہ کوئی شخص اس میں سے کوئی ناجائز نہ لے لے، کوئی مال یا کوئی زیادہ یا کم تقسیم سے پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدرو احتیاط کے حنین کے دن آپ نے اپنی انگلیوں کے درمیان اونٹ کا ایک بال پکڑا اور فرمایا، اے لوگو، یہ تمہاری غنیمتیں ہیں، یہ تمہاری غنیمتیں ہیں، تمہیں میں تقسیم ہوں گی، اس میں سوئی اور داغے کو بھی داخل کر لو، یہ نہ سمجھو کہ یہ معمولی اور حقیر چیز ہے اور اس کو الگ کوئی اٹھا لے یا لے لے تو کوئی حرج نہیں، سوئی اور داغے کو بھی ان غنیمتوں کے مالوں میں وہ شامل کرو، اور جو اس سے کم یا زیادہ ہو اس کو بھی، اس لیے غنیمت کے مال میں چوری کرنا قیامت کے دن چور پر آر اور عذاب کا باعث ہوگا، والعیاذ باللہ۔ یہ بہت زیادہ احتیاط کی بات تھی۔ آگے حدیث، وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، لعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، الراشیہ، رشوت دینے والے، والمرتشی، اور رشوت لینے والے پر، رواه ابو داود و ابن ماجہ، امام ابو داود اور امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، سند کے اعتبار سے حسن ہے۔ تو پوری حدیث کو انڈر لائن کیجیے، اس کا ترجمہ، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی۔ تو اس میں ذرا یہ بھی بات قابل غور ہے کہ جو راشی ہے اس کا معنی ہے رشوت دینے والا، اور مرتشی وصول کرنے والا، تو دینے والے کو مقدم اس لیے رکھا، رشوت کا نظام معاملہ چلتا ہی اس وقت ہے جب دینے والا آفر کرے اور اس کی نیت بد ہو، تو لینے والے کو بھی اس وقت جرت پڑتی ہے، تو اس لیے اس کو مقدم کیا کہ وہ قصوروار زیادہ ہے، ویسے دونوں جہنمی ہیں، دونوں پر لعنت ہے، ایک حدیث کے مطابق آگے بھی آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ راشی ذہن میں رکھ لیجئے، رشوت دینے والا، پہلے آفر کرنے والا، اور مرتشی وصول کرنے والا، لینے والا، دونوں پر لعنت فرمائی۔ آگے حدیث ہے، رواہ ترمذی عنہ وعن ابی ہریرہ، امام ترمذی کی روایت جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے
بھی روایت کی ہے، اور عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے بھی امام ترمذی نے روایت کی ہے۔ الفاظ یہی ہیں، دانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشیہ والمرتشیہ، اور اس حدیث کی اسناد بھی حسن ہے، یعنی صحیح ہے۔ باقی کلیئر ہے معاملہ، مفہوم کلیئر ہے حدیث کا۔ آگے 3755 ورواه احمد والبیہقی فی شعب الایمان عن ثوبان، امام احمد نے اسی کو روایت کیا، اور امام بہقی نے بھی شعب الایمان میں، لیکن ثوبان رضی اللہ عنہ سے۔ وزادہ، اور یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں، والرائشہ، یعنی لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشیہ والمرتشیہ والرائشہ۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے جو حدیث روایت کیا، اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں۔ اور رائش کون ہے آدمی؟ والرائشہ یعنی الذی یمشی بینہما، یہ وہ تیسرا تھرڈ پرسن ہے جو کہ دونوں میں رابطے کراتا، رشوت دینے والے اور لینے والے کے درمیان معاملات طے کراتا ہے، والعیاذ باللہ۔ تو یہ بھی اسی طرح کا قصوروار ہے۔ لیکن حدیث صحیح نہیں ہے، اس حدیث کی سند ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں راوی لیث بن ابی سلیم ضعیف، جبکہ اس کا شیخ جو ہے استاد ابو الخطاب وہ مجہول ہے۔ حدیث میں لفظ الرائش یعنی جو رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے کے درمیان معاملہ طے کرانے والا ہے، اس کو رائش کہتے ہیں۔ وعن عمرو بن العاص، ہم یہ حدیث پڑھ رہے تھے 3756۔ وعن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری جانب یہ پیغام بھیجا کہ اے عمر، انجمع علیہ کا سلاحک، کہ اپنا اسلحہ ویپن یہ وثیابہ اور کپڑے اپنے اکٹھے کرو، جمع کرو ایک ساتھ، ثم آتینی، پھر میرے پاس آؤ۔ کالا، کہتے ہیں فاتحی تو آپ کے کہنے پر میں آیا آپ کے پاس، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، وَوَا یتوضأ، اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ وقالا، تو آپ نے فرمایا، یا عمر، اے عمر، انی ارسلت الیک، کہ میں نے تیری جانب یہ بھیجا آدمی یا پیغام، اس لیے کہ لأبعثک فی وجہ، کہ میں تجھے بھیجوں کسی ایک مہم پر، ٹھیک ہے جی، ایک مہم، جہاد کی ایک مہم پر میں روانہ کروں۔ یسلمک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے سلامت رکھے اس راستے میں، ویغنمک، اور اللہ تعالیٰ تجھے فتح یاب کرے اور تجھے غنیمتوں کا مال عطا کرے، ٹھیک ہے جی۔ وَأَضْعَبُ لَكَ زُعْبَةً مِّنَ الْمَالِ، ہاں جی، تو وَأَضْعَبُ لَكَ زُعْبَةً مِّنَ الْمَالِ، اور میں اس سلے میں تجھے کچھ مال بھی عطا کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ فقلت، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما کانت ہجرتی للمال، کہ اے اللہ کے رسول، ما کانت ہجرتی للمال، میری ہجرت مال کی غرض سے تو نہیں تھی جو میں نے ہجرت کی، وما کانت الا للہ ولرسولہ، اور نہیں میں نے ہجرت کی تھی مگر صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، بات صحیح ہے آپ کی، لیکن نعم ما بالمال الصالح للرجل الصالح، اللہ اکبر، کہ جو حلال مال ہے، نعم ما، بہت ہی اچھا ہے، بالمال الصالح، بالمال الصالح، اچھا مال، نعم ما، بہت ہی اچھا ہے، بالمال الصالح، اچھا مال، عمدہ مال، للرجل الصالح، صالح آدمی کے لیے، صالح مرد کے لیے، نیکوکار مرد کے لیے۔ ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آنے والا غنیمت کا مال ہے، یہ بھی اچھا مال، عمدہ مال ہے، اور خود آپ جس مہم میں گئے یا جا رہے ہیں، تو آپ بھی الحمدللہ اچھے ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، تو اچھے آدمی کے لیے، اچھے مرد کے لیے عمدہ مال جو ہے، یہ کیا ہی نعمت ہے، یہ کیا ہی اچھا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ رواہ فی شرح سنہ، اسے روایت کیا ہے شرح سنہ میں، اچھا جی۔ وروا احمد نحوہ، اور اسی طرح امام احمد نے بھی یہ روایت ذکر کیا ہے مسند میں،
وفی روایت ہی، اور اس کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، قال کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح، کہ نعم المال الصالح، اچھا مال جو ہے وہ کیا ہی عمدہ ہے، کتنا ہی بہتر ہے، للرجل الصالح، ایک نیکوکار آدمی کے لیے، صالح آدمی کے لیے۔ تو نعمہ کی بجائے نعمہ ہے، ایک میم جو ہے وہ نہیں، نعم المال الصالح للرجل الصالح، یہ الفاظ ہیں امام احمد کی روایت میں۔ تو یہ حدیث جو ہے حدیث طلبہ آپ نے پڑھی سنی اور کلیئر ہے، اس میں کوئی کنفیوژن وغیرہ تو نہیں ہے۔ حدیث کی سند حسن صحیح ہے، اور حدیث کے الفاظ نعمہ بالمال الصالح للرجل الصالح، اس کو آپ انڈر لائن کیجئے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نیکوکار انسان کے لیے حلال مال بہتر ہے۔ فوائد میں سے یہ معلوم ہوا کہ حلال مال اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما صدقہ و خیرات بہت زیادہ کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے بقول، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے 1000 غلام آزاد کیے، اللہ اکبر، اور 1000 گھوڑے اللہ عز و جل کی راہ میں مجاہدین کو پیش کیے جہاد کی غرض سے۔ یہ کون ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ دنیاوی حکومت اور عہدوں سے منصب سے نفرت بھی کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے نہ حکمرانی قبول کی اور نہ حج کی کرسی، یہاں تک کہ یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی موت کے بعد آپ سے خلافت قبول کرنے کے لیے کہا گیا، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جذبہ تھا، ایک طرف خرچ کرتے اللہ کا عطا کردہ مال بے دریغ، اور دوسری طرف جو منصب اور عہدہ پیش کیا جاتا اس سے انکار کرتے اور بچتے۔ تیسری فصل ہے اس باب میں عزیز طلبہ 3757، عن ابی امامہ، ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شفع لأحد شفاعتن، کہ جس شخص نے کسی شخص کی سفارش کی، من شفع لأحد فأہدى له ہدیۃ علیہا، تو وہ اسے اس سفارش کی غرض سے اس کو کوئی ہدیہ دے دیتا ہے، جی تحفہ وغیرہ، فقابلها، تو وہ سفارش کرنے والا اس کو ہدیہ کو، تحفہ کو، گفٹ کو قبول کر لیتا ہے، لے لیتا ہے، فقد اتی بابا عظیما من ابواب الربا، تو گویا کہ وہ سود کے دروازوں میں سے ایک بڑے دروازے کو اس نے کھولا یا اس میں داخل ہو گیا، فقد اتی بابا عظیما من ابواب الربا، تو گویا کہ وہ ایک سود کے دروازوں میں سے ایک بڑے دروازے کے اندر داخل ہو گیا، ولیعاذ باللہ۔ رواہ ابو داؤد، اس امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ ہاں جی، یہ حدیث جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، حدیث کی سند ضعیف ہے، اور عبداللہ بن وہب مدلس اور رانن ہے سند کے اندر، ٹھیک ہے جی، اور اس حدیث کے کچھ شواہد بھی ہیں، وہ بھی ضعیف ہیں۔ بہرحال فوائد میں سے ایک فائدہ ہے کہ حدیث میں مذکور طرز عمل واضح رشوت ہے، اور اسے سود کا نام اس لیے دیا کہ یہ عوضانہ سے خالی ہے، عوض نہیں اس میں کوئی چیز، لیکن یہ ایک رشوت کا بھی انداز ہے، ولیعاذ باللہ۔ حدیث جو ہے یہ صحت کے معیار کو نہیں پہنچتی، ضعیف ہے۔ باب العقدیت والشہادات، نیا ایک باب آ گیا عزیز طلبہ اس چیپٹر کے ضمن میں، کتاب الامارت والقضاء،
اور یہ بھی بڑا اہم ہے ایسے اعتبار سے کہ اس کا تعلق اس زمین میں رہنے والے جو باسی ہیں لوگ، ان کے معاملات اور ان کے جو جھگڑے یا ان کے درمیان مناقشات، تنازعات، اس کے سلسلے میں یہ رہنمائی دیتے ہیں یہ ابواب اور حدیثیں۔ پہلی فصل الفصل الاول 3758 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال کہ آپ نے فرمایا، لو یؤتی الناس بدعواہم، ہاں اگر لوگوں کو دیا جائے، یعنی لوگ دیے جائیں، لو یؤتی الناس بدعواہم، محض ان کے دعووں پر، خالی ان کے دعووں پر ہی، وہ دعویٰ کرتے ہیں کسی چیز کا کہ یہ چیز میری ہے، یا اس نے مجھے یہ کہا، یہ ایسے کیا، محض لوگوں کے دعووں پر اگر ان کو دیا جائے، دے دیا جائے، تو لدعا ناسن، تو لوگ جو ہیں وہ دعویٰ کرنا شروع کر دیں گے، دماء رجال، دوسرے لوگوں کے خونوں کا بھی، وہ اموالہم، اور ان کے ناحق مال بھی غصب کرنا شروع کر دیں گے، ولیکن الیمین علی المدعی علیہ، لیکن شریعت نے قانون بنا دیا ہے کہ قسم ہوگی مدعا علیہ پر، جس پر دعویٰ کیا گیا ہے، جس پر دعویٰ کیا گیا ہے وہ قسم کھائے گا اپنے آپ کو بری کرنے کے لیے مدعی کے خلاف۔ مدعی ہوتا ہے جو دعویٰ کرے کہ یہ چیز میری ہے اور فلاں نے ہڑپ کر لی، مدعا علیہ وہ ہے کہ جس کے خلاف دعویٰ کیا جائے، تو مدعا علیہ جو ہے وہ قسم کھائے گا۔ آگے اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے، امام مسلم نے سے روایت کیا، فی شرح للنووی، اور امام مسلم کی شرح جو امام نووی رحمہ اللہ نے کی ہے بڑی معروف ہے، انہو قال، اس میں یہ کہا، امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہاں جی، کہ وجاء فی روایت البیہقی باسناد حسن او صحیح، کہ امام بہقی کی روایت میں حسن یا صحیح اسناد کے ساتھ یہ الفاظ آئے ہیں، زیادۃ عن ابن عباس مرفوعا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ایک مرفوع روایت میں، ہاں جی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ایک مرفوع روایت میں یہ زیادہ الفاظ آئے ہیں، لیکن البینۃ علی المدعی، کہ مدعی پر کیا ہے، گواہی، دلیل، ٹھیک ہے جی، والیمین علی من انکر، اور قسم ہوگی جو انکار کرے گا، یعنی مدعا علیہ، ٹھیک ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ حدیث بڑی معروف ہے، حدیث کے الفاظ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، اس کو ذہن میں رکھیے گا، اصل یہ مکمل حدیث ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ ثبوت یا دلیل مدعی کے ذمہ ہے، اور قسم اس شخص پر ہے جو انکار کرے، یعنی مدعا علیہ۔ تو اس کی تفصیل کیا ہے، وضاحت آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ اگر شرع میں مدعی سے گواہ طلب نہ ہوتے، مطلب یہ حدیث کا کہ لو یؤتی الناس بدعواہم، کہ اگر شرع میں، شریعت میں مدعی دعویٰ کرنے والے سے گواہ طلب نہ ہوتے، گواہوں کا مطالبہ نہ کیا جاتا فیصلہ کرتے وقت، تو صرف دعویٰ کرنے پر مقدمہ ختم ہو جاتا، ایک نے دعویٰ کیا اور دوسرے کے خلاف ہوگی بات، ختم۔ تو یہ تو بڑی زیادتی، ظلم والی بات ہوتی۔ تو اکثر بے دین لوگ، ظالم لوگ، لوگوں کے ناحق خون بھی کر ڈالتے اور مال بھی ہضم کر جاتے، اسی لیے شرعی قاعدہ مقرر ہوا قیامت تک کے لیے
کہ مدعی کے دعویٰ پر، یعنی مدعی جب دعویٰ کرے گا کہ فلاں نے میری چیز لے لی، غصب کر لی، چوری کر لی، ہڑپ کر لی، چھین لی، تو مدعی کے دعویٰ پر وہ معتبر، اچھے، قابل اعتبار گواہ پیش کرے گا دعویٰ کرنے کے ساتھ، اور اگر گواہ نہیں ہوں گے تو پھر مدعا علیہ جو ہے وہ قسم کھائے گا، جس کے خلاف مدعی نے دعویٰ کیا ہے وہ قسم کھائے گا کہ یہ مدعی جو ہے یہ جھوٹا ہے۔ تو اس طرح مدعی ہار جائے گا، اور اگر گواہ نہ ہوں اور مدعا علیہ قسم سے بھی انکار کر دے تو مدعا علیہ جو ہے اگر قسم سے انکار کر دے گا تو وہ ہار جائے گا مقدمہ، اور مدعی جیت جائے گا۔ تو ظلم سے بچانے کے لیے یہ رسول اللہ سے شریعت طاہرہ میں یہ قاعدہ جو ہے یہ اپنا بنا دیا گیا ہے، اصولی قاعدہ، اور وہ کیا ہے اس کو یاد کر لیجئے۔ لو یؤتی الناس بدعواہم لادعا ناس دماء رجال واموالہم ولکن الیمین علی المدعی علیہ لا اور اس کو بھی ساتھ ملا لیجئے، جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً حدیث مروی ہے، ولیکن البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ مدعی کے پاس اگر دلیل یا گواہ نہیں تو پھر جو مدعا علیہ ہے وہ قسم کھائے گا کہ مدعی جھوٹا ہے، تو اس پر یہ فیصلہ جو ہے اس بنیاد پر پھر کیا جائے گا۔ اب دیکھو نا، ایک آدمی چلتے چلتے ایک معصومہ خاتون ہے اس کو رسوا کرنا چاہتا ہے، تو ایک دم وہ مشہور کر دے کہ یہ جو عورت ہے یہ ایسی ویسی ہے، اس نے مجھے چھیڑا ہے، اس نے مجھ سے یہ بات مطالبہ کی ہے، فلاں کی ہے، یہ کی ہے، یا عورت کہہ دیتی ہے ایک شریف آدمی کو گزرتے ہوئے اس کو بدنام کرنے کے لیے ایک دم شور ڈال دیتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسے کیا، حالانکہ اس بیچارے نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے نا، ہمارے معاشرے میں بڑا کچھ ہوتا ہے، تو ایسے ہی نہیں کہ ان کی یہ صرف پکار پر اور دعووں پر ہی مطلب بات فوراً جو ہے عمل درآمد کیا جائے گا، نہیں، یہ غلط بات ہے۔ شریعت میں باقاعدہ یہ قواعد ہیں اور ان کی روح سے فیصلے کیے جائیں گے تاکہ کوئی کسی کی عزت کو نہ اچھالے، کسی کے مال کو غصب نہ کرے، اور کوئی ناحق کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرے، اور اگر کوئی جھوٹا پڑے گا تو اس کو سزا ملے گی۔ تو آتے ہیں جو ہم حدیث پڑھ رہے تھے وہ ہمارے پاس 3759 یہ حدیث میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حلف علی یمین صبر، کہ جس نے قسم کھائی، حلف علی یمین صبر یعنی بڑی مضبوط قسم کھانا، یمین صبر، اور وہ وفی فاجر، اور اس میں اس حال میں کہ وہ اس قسم کھاتے ہوئے اس میں جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، وفی فاجر، اور وہ اس قسم کے اعتبار سے قسم کے معاملے میں جھوٹا ہے، فاجر ہے۔ ہاں جی، بعد نے یمین صبر سے مراد قصدن یعنی جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی جس نے، ٹھیک ہو گیا جی، یہ معنی بازوں نے کیا ہے۔ بہرحال ایک تو وہ بائی دی وے آدمی بات کرتے کرتے وہ قسم کھا لیتا ہے، تو جو حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی وہ بھی جھوٹی ہوتی ہے، لیکن وہ جھوٹ نہیں کہ ایک آدمی باقاعدہ ایک معاملہ ہے اس میں اس کو پیش کیا جاتا ہے اور اس معاملے میں اس سے قسم لی جاتی ہے باقاعدہ بطور ایک فیصلہ کرنے کی غرض سے، اس میں وہ جو جان بوجھ کے جھوٹ بولتا ہے، قصدن یمین صبر ووفی فاجر یقتطع بها مال امرئ مسلم، کہ جس قسم کے ذریعے وہ مسلمان آدمی کا مال سمیٹ لیتا ہے، کھا جاتا ہے، ہڑپ کر لیتا ہے، یقتطع، ٹھیک ہے جی، یا حاصل کر لیتا ہے، جو بھی اس کا معنی ہو،
کہ اس جھوٹی قسم کے ذریعے وہ مسلمان آدمی کا مال ہضم کر لیتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو لقی اللہ یوم القیامہ، تو وہ اللہ سے ملاقات کرے گا قیامت کے دن، واہ علی غضبان، اس حال میں کہ اللہ سے ناراض ہوگا، غصے میں ہوگا. فانزل اللہ تصدیق ذالک، تو جب آپ نے یہ بات فرمائی، ارشاد فرمائی، تو اللہ جل شانہ نے اس بات کی تصدیق کے لیے، اس کو سچ باور کرانے کے لیے، فانزل اللہ تصدیق ذالک، اللہ نے یہ آیت مبارکہ اتاری، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، والعیاذ باللہ، کہ بے شک ان الذین، وہ لوگ، یشترون، جو خریدتے ہیں، یشترون حاصل کرتے ہیں، وصول کرتے ہیں، بعہد اللہ، اللہ کے عہد کے بدلے، وایمانہم، اور اپنی قسموں کے بدلے، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے نام کی، اور پھر اس کے بدلے وہ کیا خریدتے ہیں، ثمناً قلیلا، تھوڑی قیمت مول لیتے ہیں، نہیں وہ اس میں جھوٹ بولتے ہیں. الی آخر الآیہ، آخری آیت تک یہ حدیث ہے. تو متفق علیہ یہ حدیث ہے، بالکل صحیح ہے. بہت ہی گناہ ہے جھوٹ کی قسم کھانا، کسی کا مال یا حق لینے کے لیے، ہڑپ کرنے کے لیے. وہ تو جھوٹ کے بغیر بھی ہڑپ کرنا بہت بڑا ظلم ہے اور بڑا ہی گناہ ہے اس کا. چیز ہے کہ آدمی اللہ کے پاک نام کی جھوٹی قسم کھا کر دوہرے گناہ کا مرتکب ہو تو کیا اس کا مال ہوگا، لیاذ باللہ. تو حدیث کے الفاظ، یقتطع بہا مال امر مسلم، اس کو انڈر لائن کیجئے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس قسم کے ساتھ ایک مسلمان کا مال لے لے یا ہڑپ کر لے. ایک تو اس نے اپنے بھائی کا ناحق مال ہضم کر کے اس پر ظلم کیا، اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے نام کی جھوٹی قسم کھا کر اس کی بے حرمتی کی، اللہ جل شانہ کے نام کی. تو پھر ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، والعیاذ باللہ. آگے نیکسٹ حدیث ہے 3760. ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے، نبی امامہ تھا رضی اللہ عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ، کہ جس شخص نے کسی مسلمان آدمی کا حق، کوئی بھی کسی قسم کا حق ہے، وہ لے لیا، من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ، اپنی قسم کے ساتھ، قسم کھا کر، فقط اوجب اللہ لہ النار، تو تحقیق واجب کر دے گا اللہ اس کے لیے جہنم کو، آگ کو، وحرم علیہ الجنہ، اور حرام کر دے گا اللہ اس پر جنت. فقال لہ رجل، تو اس پر ایک آدمی کہنے لگا، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ، تو کہ اللہ کے رسول، کیا وہ چیز جو اس نے لی ہے اس جھوٹی قسم کے ساتھ، خواہ وہ چھوٹی معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو، معمولی چیز ہو اگر. فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا یا رسول اللہ، قال، آپ نے فرمایا، وإن كان قضيبا من اوراق، کہ اگرچہ وہ ایک اوراق جو ہے، یہ عرب میں ایک بڑا معروف ایک درخت ہے، بہت اونچا درخت نہیں ہوتا، زمین کے ساتھ لگا ہوتا ہے، پھیل جاتا ہے، اور وہ جسے پیلو کا درخت بھی کہہ سکتے ہیں یا ہمارے ہاں، من اوراق، اس کی مسواک بڑی اچھی بنتی ہے، وہاں یوز کرتے ہیں اہل عرب. وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَوْرَاقٍ، آپ نے فرمایا خواہ وہ ایک پیلو کے درخت کی ٹہنی کیوں نہ ہو، شاخ. اللہ اکبر. اگر کسی نے لے لی جھوٹی قسم کھا کر تو اس کے لیے یہی سزا ہوگی. فقد اوجب اللہ لہ النار وحرم علیہ الجنہ. امام مسلم اس کو روایت کیا ہے، حدیث صحیح ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ کیا کتنی بڑی وعید، اور اس کی اپنا معاملہ بھی کتنا حساس ہے. حدیث میں الفاظ وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَوْرَاقٍ کا ترجمہ، خواہ وہ پیلو درخت کی ایک ٹہنی ہو، تو معمولی سے معمولی چیز کو اٹھانا اور پھر قسم کھانا اور بھی زیادہ سخت گناہ ہے. آگے آتے ہیں نیکسٹ حدیث 3761. وان ام سلمہ رضی اللہ عنہ،
سلمہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا بشرن، ایک تو بات یہ ہے کہ میں پیور بشر ہوں، خالص، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، اور بے شک تم میری طرف جھگڑے لے کر آتے ہو، وَلَعَلَّ بَعْضُكُمْ اور وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِن بَعْضٍ، اور شاید کہ وَلَعَلَّ تم میں سے بعد وہ ان یکون ممکن ہے کہ وہ ہوں، یا ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی ان یکون زیادہ الحانہ ہو، زیادہ فصیح، بحجت ہی اپنی حجت یا دلیل کے اعتبار سے، من بعد کچھ دوسرے لوگوں کی نسبت، من بعد بعض سے، بعض تمہارا زیادہ ہو اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے، زیادہ فصیح ہو، زیادہ مضبوط دلائل دے میرے پاس آ کر اپنے دوسرے ساتھی کی نسبت۔ پھر سن لیجیے وَلَعَلَّ، اور شاید کہ بعضکم، وَلَعَلَّ بَعْضَکم، اور شاید کہ کچھ تمہارا یعنی بعض تمہارا، ان یکون یہ کہ ہو، الحن بحجتہ زیادہ فصیح اپنی دلیل کے اعتبار سے، من بعض سے، فَأَقْضِي لَهُ عَلَىٰ مَا نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَأَقْضِي لَهُ تو میں اس فیصلہ کروں اس کے حق میں، عَلَىٰ نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ اس کے ظاہری کلام کے مطابق جو میں نے اسے سنا، عَلَىٰ نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ، تو سن لو، تو جو شخص، فمن قضیت کہ میں نے فیصلہ کر دیا، لہو اس کے حق میں، بشیئن کسی چیز کی بابت، من حق اخی ہے اس کے بھائی کے حق سے، مطلب ہے میں نے تو اس کی ظاہری جو گفتگو یا دلائل اس کو سن کر میں اس کے حق میں ہو سکتا ہے فیصلہ دے دوں، لیکن وہ حقیقت میں فیصلہ صحیح نہ ہو، اور حقیقت میں اس کے برعکس معاملہ ہو، اور وہ اپنی فصاحت اور بلاغت کے ذریعے مجھے کنونس کر لے۔ بڑی اہم حدیث ہے سلمہ رضی اللہ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر، میں ایک تو ایک بشر ہوں، خالص بشر ہوں، وانکم تختصمون الی، اور بے شک تم جھگڑا لے کے آتے ہو میری طرف، جھگڑتے ہو میری طرف آتے ہو جھگڑتے ہوئے، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّةٍ مِّن بَعْضٍ، اور شاید کہ تم میں سے بعض جو ہے وہ زیادہ اپنی گفتگو کے اعتبار سے، اپنی دلیل لے کر میرے پاس آئے، گفتگو کرے، تو زیادہ ہو فصیح کہ وہ مجھے مطمئن کر دے، الحانہ بحجتہ من بعد بعض کی نسبت، ٹھیک ہے جی، یعنی وہ اپنا معاملہ، اپنی دلیل دوسرے کی نسبت فصاحت کے ساتھ مجھے میرے سامنے پیش کرے، فاقدی لہ علی نحو ما اسمع منہ، تو میں فیصلہ دے دوں اس کے حق میں اس بنیاد پر جو کہ میں بظاہر اس سے سنوں۔ تو فمن قضیت لہ بشیء، تو یہ بات سن لو کہ فیصلہ تو میں اس کے حق میں دے دوں گا، لیکن فمن قضیت لہ بشیء من حق اخیہ، تو جس کے حق میں نے فیصلہ کر دیا کسی بھی چیز کی بابت اس کے بھائی کا حق لے کر، فلا یاخذنہ، تو وہ تو حقیقت کو جانتا ہے کہ میں نے فیصلہ جو ہے وہ حقیقت کے خلاف دیا ہے، اور وہ محض اپنی گفتگو اور اپنی فصاحت اور اپنی بظاہر دلائل سے اس نے مجھے مطمئن کیا ہے، تو میں نے اس کی بنیاد پر اس کے بھائی کا حق لے کر اس کو دے دیا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، خود وہ ناحق لے رہا ہے، یا خودنہ، تو فإنما اقطع له قطعة من النار، تو بے شک سن لو کہ حقیقت میں اقطع، میں کاٹ دے رہا ہوں، قطع کر رہا ہوں اس کے لیے، قطعة من النار، جہنم کی آگ کا ٹکڑا میں اس کے لیے کاٹ کر اس کو دے رہا ہوں۔ بات میں سمجھ میں آ گئی، میرا حال کلیئر ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے؟ تو اس جی حدیث سے جو کہ بڑی ہی الحمدللہ، واضح ہے جی، جی جی سمجھ آ گئی ہاں حدیث الحمدللہ۔ واضح ہے نا؟ تو بعض لوگ جو ہیں وہ اپنی چرب لسانی سے بعض لوگوں کو کنونس کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ جانتے ہوتے ہیں کہ ہم غلط ہیں۔ تو دوسرا آدمی جو ہے وہ بظاہر ہو سکتا ہے حاکم یا قاضی،
اس کے حق میں فیصلہ دے دے اس کی بات، تو دوسرا بیچارہ بعض لوگ بالکل ہی کو بات کو نا اپنا نہیں ایکسپریس کر سکتے اپنا ویو جو ہے، تو بالکل وہ عاجز ہوتے ہیں، تو وہ بیچارے سچ صحیح ہونے کے باوجود وہ اپنی بات کو کلیئر نہیں کر پاتے، دوسرا چھا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یہ فرمایا کہ میں ایک بشر ہوں، اور بشریت کا یہ تقاضا ہے کہ ظاہر ہے کہ میں غیب نہیں جانتا دل کی باتیں، تو یہ اتنی کلیئر حدیث ہے ان بد اعتقاد لوگوں کے بارے میں بھی جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہر چیز کو جانتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی کہ اگر میں نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ حقیقت میں وہ فیصلہ صحیح ہے، میں نے تو بظاہر چیز جو ہے وہ، یعنی جس طرح کہ آپ نے فرمایا نا ایک دفعہ امر تو ان احکم بالظواہر، میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں ظاہری معاملات کے ساتھ ڈیل کروں، کیونکہ واللہ یتولی السرائر علیم بذات الصدور، تو اللہ ہے دل کے بے تو وہ جانتا ہے، تو حقیقت میں وہ جو ایسا فیصلہ ہے وہ اس کے حق میں اگرچہ ہو گیا ہے، لیکن وہ اللہ سے ڈرے، اگر وہ جانتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں تو وہ اس کا حق نہ کھائے نہ لے، اگر میں اس کو دے رہا ہوں تو وہ ایک جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں اس کو۔ تو یہ اس بارے میں بھی یہ جو احناف ہیں انہوں نے بڑا عجیب قسم کا اپنا ایک موقف بنایا ہوا ہے جو بہت ہی غلط ہے اور حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے بقول اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے علماء کا، کہ حاکم کا حکم حرام کو حلال نہیں کر سکتا اور نہ اس کے برعکس حلال کو حرام کر سکتا ہے نہ حرام کو حلال کر سکتا ہے، محض دوسروں کے دلائل سن کر، جو حرام ہے وہ حرام ہی رہے گا اور حلال حلال ہی رہے گا۔ امام نووی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ کہنا کہ حاکم کا حکم ظاہری و باطنی نافذ ہو جاتا ہے، دونوں طرح ظاہری بھی اور باطنی بھی، ہر اعتبار سے حاکم جو بھی کہے، غلط کہہ دے صحیح کہہ دے تو وہ نافذ ہو جائے گا، تو یہ کہنا یہ صحیح حدیث اور اجماع کے خلاف ہے۔ حنفی یہ کہتے ہیں، اب ذرا حنفیوں کی دیکھیے ذرا کیا ان کے اپنا ہے انداز اس کو حدیث کے خلاف اپنا موقف بنانے کا، ہمیشہ حدیث کے خلاف اپنے ذہنی قیاس کو لاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مثال کے طور پر اگر دو آدمیوں نے جھوٹی گواہی دے دی کیا کہ فلاں مرد نے اپنی عورت کو طلاق دے دی ہے، دو آدمی کھڑے ہو جائیں ایک محلے کے اور وہ اٹھ کر یہ کہہ دیں کہ ہم نے فلاں آدمی کو دیکھا سنا کہ وہ اپنی عورت کو اس نے طلاق دی ہے ہمارے سامنے، تو قاضی نے ان گواہوں کے، قاضی نے جب وہ گواہ لیے اور سنا فیصلہ، تو قاضی جو ہے وہ ان گواہوں کی بنیاد پر طلاق جو ہے وہ نافذ کر دے گا، یعنی قاضی جو ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان گواہوں کی بنیاد پر وہ اگر کہہ دیتا ہے کہ جی طلاق ہو گئی، کیونکہ یہ دو گواہ جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خود دیکھا ہے عورت کو طلاق دیتے ہوئے سے اس کو، تو وہ قاضی کہہ دے اگر اس بنیاد پر تو وہ طلاق ہو جائے گی اور عورت اپنے خاوند سے جدا ہو جائے گی اور کسی اور شخص کو اس سے نکاح کرنا بھی جائز ہو جائے گا، اگرچہ اسے یہ معلوم ہو کہ یہ گواہی جھوٹی ہے۔ تو یہ ہے احناف کا، آپ اندازہ سے کر لیجئے کہ کس قدر یہ اپنا ایک انتہائی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ یا یہ ذہن یا یہ سوچ گھٹیا سوچ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل حکم اور فرمان کے یہ خلاف ہے، جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اگر کہہ دوں، عام قاضی تو قاضی ہوا یا حاکم، اگر میں بھی اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں اور وہ جھوٹا ہے اس کے بظاہر دلائل سن کر، تو وہ گویا کہ میں اس کو جہنم کا انگارہ دے رہا ہوں۔ تو یہ اپنا کہتے ہیں احناف کہ وہ لاگو ہو جائے گا، نافذ ہو جائے گا اور اس کی طلاق ہو جائے گی اور وہ آگے سے دوسرے خامد سے بھی لڑائی کر سکتی ہے، اپنا خواہ اس کے خامد بیچارے نے اسے طلاق نہ بھی دی ہو اور یہ دونوں جو یہ گواہ ہیں یہ جھوٹے ہوں۔ اچھا جی، آگے حدیث ہے ہمارے پاس عائشہ رضی اللہ عنہ سے 3762، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، کہ ابغض الرجال لوگوں میں سب سے زیادہ مبغوض الی اللہ اللہ کی بارگاہ میں، یعنی قابل نفرت، الالد الخصم وہ سخت جھگڑالو شخص، ٹھیک ہو گیا جی،
اور سخت جھگڑالو میں بھی یہ ذہن میں رکھیے کہ جو ناجائز جھگڑتا ہے، جو ناحق جھگڑتا ہے، بعض لوگوں کی طبیعت اور مزاج ہوتا ہے کہ وہ بڑی جلدی جھگڑا کرتے ہیں، لیکن ان کا انداز یہ ہوتا ہے یا تقیہ کلام کہ جیسے وہ جھگڑ رہے ہیں حالانکہ وہ جھگڑ نہیں رہے ہوتے، ان کی زبان یا آواز ایسی ہوتی ہے، تو وہ اس زمرے میں نہیں آتے۔ اس میں وہ جو کہ ناجائز اور ناحق زیادہ جھگڑتا ہے، ہر ایک آدمی کے ساتھ اس نے اپنا معاملہ جو ہے وہ چوپٹ کیا ہوتا ہے اور جھگڑ رہا ہوتا ہے جہاں کہیں بھی دیکھو، اور ناحق اور ناجائز وہ شخص۔ اچھا جی، آگے حدیث ہے تو یہ بات کلیئر ہے، علالت الخصم کو اس کا ترجمہ انڈر لائن کیجئے، بہت ناحق جھگڑا کرنے والا شخص۔ اچھا جی، آگے ہے ہمارے پاس حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا بیمین و شاہد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسم اور ایک گواہ کے ساتھ بھی فیصلہ کیا، قضا بیمین و شاہد، اس کو انڈر لائن کیجئے پوری عبارت کو۔ ہاں، ایک گواہ کے ساتھ فیصلہ فرمایا اور ایک قسم کے ساتھ۔ وضاحت اس کی یہ ہے کہ اکثر اہل علم کا یہی کہنا ہے کہ جب مدعی کے پاس ایک ہی گواہ ہو، یعنی مدعی ہے نا تو اس کے پاس اس کو دو گواہ لانے چاہیے اپنے دعویٰ کو سچ کرنے کے لیے، ثابت کم از کم دو گواہ، لیکن اس کے پاس ایک ہی گواہ ہے، تو قاضی پھر یہ کرے گا کہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے دوسرا جو قاضی دوسرے گواہ کی جگہ دوسرا گواہ نہیں ہے تو اسی ایک گواہ سے یعنی اسی جگہ اس سے قسم لے کر اس کے موافق فیصلہ کر دے گا۔ ہاں جی، قسم لے لے گا اور قسم لے کر فیصلہ جو ہے نپٹا دے گا کیونکہ دوسرا گواہ موجود نہیں۔ اچھا جی، وان علقمہ بن وائل، اگلی حدیث ہے ہمارے پاس، نبی علقمہ بن وائل جو ہیں ان سے روایت ہے، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ قال جا رجل من حضر موت، کہ ایک آدمی آیا حضر موت سے۔ حضر موت جو ہے نا یمن کا ایک شہر ہے بڑا مشہور، ورجل من کندہ تھا، اور ایک آدمی آیا کندہ سے۔ کندہ جو ہے یہ یمن کا ایک قبیلہ ہے۔ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال الحضرمی، حضرمی کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ان ھذا غلبنی علی ارض لی، کہ بے شک یہ جو شخص ہے نا یہ اس نے میری زمین ہتھیا لی ہے، ان ھذا غلبنی علی ارض لی، میری زمین قبضہ کر لیا اس پہ۔ فقال الکندی، تو کندی کہنے لگا کہ یہ ارضی، وہ تو میری زمین ہے، وفی یدی، اور میرے ہاتھ میں ہے قبضے میں، لیس لہ فیہا حق، اس کا اس زمین میں کوئی حق ہی نہیں، سرے سے میرے قبضے میں ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للحضرمی، تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرمی سے یہ کہا جس نے دعویٰ کیا تھا، اللہ کا بینۃ، کیا تیرے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی گواہ ہے؟ قال لا، کہنے لگا نہیں۔ قال، آپ نے فرمایا، فلک یمینہ، ہاں جی، قال یا رسول اللہ ان الرجل، ہاں، تو آپ نے فرمایا تو پھر یہ ہے کہ تیرے پاس اگر دلیل نہیں ہے، گواہ نہیں ہے تیرے دعویٰ پر، تو پھر تجھے جو مدعا علیہ ہے، جس کے خلاف تو نے دعویٰ کیا ہے، وہ قسم کھائے گا کہ یہ شخص جو ہے صحیح ہے یا جھوٹا ہے یا سچ ہے۔ تو کالا، تو آگے سے وہ ادرمی کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ان الرجل فاجر، یہ تو پہلے میری زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہے، یہ تو فاجر ہے، لا یبالی علی ما حلف علیہ، یہ تو پرواہ نہیں کرے گا جو بھی جھوٹی غلط سچی جھوٹی جو بھی ہر قسم کی قسم کھانے کو تیار ہے، کھا جائے گا، کیونکہ یہ پہلے ہی میری زمین ہتھیا کے بیٹھا ہوا ہے۔ لا یبالی علی ما حلف علیہ ولیس یتبرأ من شیء، اور نہ ہی یہ کو پرواہ کرے گا قسم کھانے میں کسی بھی قسم کی، ولیس یتبرأ من شیء۔ ہاں جی، قال، آپ نے فرمایا، لیس لک منہ الا ذلک، جو شرعی اصول ہے، قاعدہ ہے، وہ تو پھر یہی ہے، نہیں ہے تیرے لیے کچھ بھی چیز سوائے اس کے
کہ اس سے کہا جائے کہ تو قسم کھا کہ آدمی جو دعویٰ کرنے والا یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ فانطلقا لیحلفا، ہاں جی، اللہ اکبر۔ تو جب وہ، ہاں جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے لیے تو یہی کچھ ہے اس میں دعوے میں۔ اللہ اکبر۔ تو کندی جو ہے نا، وہ جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا تھا، اس نے اب قسم کھانے کی کوشش کی۔ فانطلق لیحلفا، جس نے زمین ہتھیائی ہوئی تھی وہ چلا تاکہ فانطلق لیحلفا، تاکہ وہ قسم کھائے، قسم کھانے کے لیے وہ تیار ہوا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما ادبرا، تو تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ پھرا، واپس پلٹا، لائن حالف علی مالہ، اگر تو اس نے قسم کھائی ہے اس کے مال کے خلاف، اس کے مال کے بارے میں، لیا قلع ظلمن، تاکہ وہ اس کو ظلم، ادرو ظلم کے کھا جائے، زیادتی ظلم کرتے ہوئے اس کے مال کو کھا جائے، تو لا یلقین اللہ وهو عنہ معرض، تو ضرور البتہ، یعنی لام توکید ہے اور آگے بانون توکید ثقیلہ ہے، لا یلقین اللہ، البتہ ضرور وہ اللہ سے ملے گا، وہو، اس حال میں کہ عنہ معرض، کہ وہ اللہ اس سے اپنا رحمت کا منہ موڑنے والا ہوگا، اس سے اعراض کرنے والا ہوگا، اس سے اللہ اپنا چہرہ اس سے پھیرنے والا ہوگا، یعنی اس سے اعراض کرنے والا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس قدر یہ بدبختی اور شقاوت کی بات ہوگی۔ تو حدیث میں الفاظ لا یلقین اللہ وہو عنہ معرض کا مطلب ہے تو یہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس سے اعراض فرمانے والا ہوگا۔ تو یہ اس کو انڈر لائن کر لیجئے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ حضر موت یمن کا ایک شہر ہے اور کندہ یمن کا ایک قبیلہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی عزیز طلباء، آج کا ہمارا یہ لیسن اختتام پذیر ہوا اللہ کے فضل و کرم سے، اور جو کچھ کہا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر ضبط رکھنے کی توفیق دے، اور اسے منوان آگے دیگر لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔